تبت کے بادشاہ کی بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ 3 دوست اس کو دیکھنے کے لیے تبت پہنچے اور تینوں اس پر عاشق ہو گئے۔ ان تینوں نے بادشاہ سے رابطہ کیا اور اس سے بیٹی کا رشتہ مانگا۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں اس کو رشتہ دوں گا جو کوئی عجیب و غریب ہیرو والا کام کرے گا۔ وہ بادشاہ کے محل سے باہر نکلے اور مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ پہلا دوست چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچا۔ وہاں ایک تارک الدنیا بزرگ رہتے تھے۔ یہ بھی ان کے ساتھ رہنے لگا اور دل و جان سے بزرگ کی خدمت کرنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد بزرگ نے اس سے پوچھا، بتا تجھے کیا پریشانی ہے؟ اس نے اسے اپنے عشق کی کہانی سنائی تو بزرگ نے اسے ایک شیشہ دیا جس کے ذریعے وہ دنیا کی کسی بھی چیز کو تصور میں لاتا تو وہ شیشے میں اسے نظر آنا شروع ہو جاتی۔ اس نے شیشہ ملتے ہی شہزادی کا تصور کیا تو اس نے دیکھا کہ شہزادی تو مر چکی ہے اور اسے غسل دیا جا رہا ہے، تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے دوستوں کا تصور کیا تو اس نے دیکھا کہ ایک دوست اس سے قریب ہے اور دوسرا بہت دور۔ وہ فوراً نزدیکی دوست کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ شہزادی تو مر چکی ہے۔ دوسرے دوست نے اسے بتایا کہ میرے پاس ایک ایسا قلین ہے کہ جس پر بیٹھ کر وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ وہ دونوں دوست قلین پر بیٹھ کر تیسرے دوست کے پاس پہنچے اور اسے بتایا کہ شہزادی مر چکی ہے، تو اس نے کہا فوراً تبت چلو، میرے پاس ایسی لاٹھی ہے جو مردہ کو لگائی جائے تو وہ فوراً زندہ ہو جاتا ہے۔ تینوں قالین پر بیٹھ کر تبت پہنچ گئے۔ تیسرے دوست نے شہزادی کو لاٹھی لگائی تو وہ زندہ ہو گئی۔ اب تینوں پھر شہزادی کے دعوے دار بن گئے۔ شیشے والا کہتا، اگر میں شیشے کے ذریعے نہ دیکھتا تو شہزادی کے مرنے کا پتہ نہ چلتا اور ہم تینوں دوست اکٹھے نہ ہو پاتے، اس لیے شہزادی پر حق میرا ہے۔ جبکہ قلین والا کہتا کہ اگر میں بر وقت آپ کو تبت نہ پہنچاتا تو شہزادی کو دفن کر دیا جاتا، اس لیے شہزادی پر حق میرا ہے۔ جبکہ تیسرا دوست کہتا کہ اگر میں لاٹھی کے ذریعے شہزادی کو زندہ نہ کرتا تو شہزادی مر چکی تھی، چونکہ میں نے زندہ کیا اس لیے حق میرا ہے۔ جب جھگڑا زیادہ ہو گیا تو تینوں قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ قاضی نے اس مقدمے کا فیصلہ شریعت کے مطابق کیا جس کو سب نے تسلیم کر لیا۔ دوستو، اس مقدمے کا جواب اس کہانی کے اندر موجود ہے۔ ذہین لوگ تلاش کرو اور ہمیں بھی کمنٹس میں بتاؤ۔